دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور ان لوگوں نے پیروی کی ان باتوں کی، یا یوں ترجمہ کریے کہ یہ لوگ پیچھے پڑ گئے ان باتوں کے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت، وما کفر سلیمان، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفریہ کام نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، ہاں یہ شیاطین یہ کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل علی الملکین، اور یہ پیچھے پڑ گئے اس جادو کے، اس علم کے جو بابل شہر کے 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، ہاروت اور ماروت ان کے نام تھے، وما يعلمان من احد، وہ دونوں کسی کو بھی یہ سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا، مگر وہ ضرور یہ کہتے تھے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، اے لوگو ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں لہٰذا تم کفر مت کرو، فیتعلمون منہما، لوگ ان دونوں سے وہ چیزیں سیکھتے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ جس جادو سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی پیدا کر دیں، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ،
حالانکہ اس جادو کے ذریعے وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں اگر اللہ چاہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور لوگ وہ چیزیں سیکھنے لگے جو ان کو نقصان پہنچاتی ہیں اور کوئی نفع نہیں پہنچاتی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ جو آدمی ان چیزوں کو اختیار کرے گا، خریدے گا، حاصل کرے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری چیز ہے جو یہ خرید رہے ہیں اپنی جانوں کے بدلے میں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو جو اللہ کے پاس ان کو بدلہ ملنے والا ہے وہ بہت بہترین ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگ جان لیتے۔ یہ 3 آیتیں ہیں، 2 ہی آیتوں کا خلاصہ ہے۔ پہلی جو آیت ہے جو کافی بڑی ہے، آیت نمبر 102، یہ قرآن پاک کی ان آیتوں میں سے ہے جن کے بارے میں مفسرین نے بہت تفصیلی کلام کیا، بہت تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اور یہ آیت بابل شہر میں اترنے والے 2 فرشتوں کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ بابل نامی ایک شہر تھا عراق میں، بعض لوگ کہتے ہیں بابلونیا، جس کا تاریخی نام ہے۔ کوفہ اور عراق کی سرزمین کو پہلے بابل کہتے تھے، یہاں رہنے والے بادشاہ کو نمرود کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ نمرود تھا وہ اسی بابل شہر کا تھا۔ جیسے فرعون مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، عراق کے بادشاہ کو نمرود کہتے تھے، اور ایران کے بادشاہ کو خسرو کہتے تھے، کسرا کہتے تھے۔ تو یہ بابل جو شہر ہے، اس شہر میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتوں کو بطور امتحان بھیجا تھا۔ ان کو اللہ نے جادو کا علم دے کر بھیجا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کی جو حکومت تھی وہ انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، چرند پرند پر تھی، ہواؤں پر تھی۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ تھا، خاص طور سے یہودیوں نے یہ غلط چیز عام کر دی تھی۔ وہ کیا عام کی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں پر حکمرانی دی ہے، اس کی جو وجہ ہے، اس کا جو سبب ہے، وہ ان کے پاس جادو کا علم ہے، جس کی وجہ سے وہ جنات اور چرند پرند پر قابو پائے ہوئے۔ یہ ان کے ذہنوں میں تھا، اور یہودیوں نے لوگوں کے سامنے اسی چیز کو عام کیا تھا۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو جانتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، نقش سلیمانی کے نام سے کچھ تنتر منتر ملتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ بہت سے مسلمانوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا علم رکھتے ہیں، جبکہ اس کی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر لگنے والے اس الزام کا جواب دیا۔ وہ جواب یہ دیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادو نہیں کیا، بلکہ جادوگروں کو سزا دی، جادوگر جنات کو سزا دی، اور ان کے جادو کی تمام تختیاں اور تاریخی کتابیں جو اس زمانے میں جادوگر ایک دوسرے کو سکھاتے تھے، جو علم لکھا تھا جادو کا، سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کتابیں، وہ ساری تختیاں اپنی کرسی، جو مشہور کرسی تھی جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، اس کرسی کے نیچے انہوں نے دفن کروا دی تھی، بہت زمین کے اندر۔ اور بہت سے لوگوں نے کوشش کی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کرسی کے نیچے چھپے ہوئے اس جادوئی خزانے کو نکالا جائے تاکہ دنیا پر حکومت کی جائے۔ آج بھی بیت المقدس اور فلسطین میں جو کھدائی کا کام ہوتا ہے،
وقفے وقفے سے مسجد اقصیٰ کے نچلے حصے میں جو کھدائی کی کوششیں ہوتی ہیں اور کھدائی کی جو سازشیں رچی جاتی ہیں، محققین کہتے ہیں کہ یہودیوں کو آج بھی انہی تختیوں کی تلاش ہے۔ وہ اسی لیے ہیکل سلیمانی کا نام لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ تختیاں دوبارہ نکالی جائیں اور اس سے دنیا میں دوبارہ وہ اپنے جادو کی بل بوتے پر دنیا پر راج کر سکیں۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان کو بہت ساری خصوصیتوں سے نوازا تھا، اس میں خصوصیت یہ تھی کہ جنات بھی ان کی حکمرانی کے تابع تھے، اور جنات میں جو سب سے طاقتور طبقہ ہے، جنات کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ نیک ہوتے ہیں، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، سورہ جن کے اندر اس کا تذکرہ کہ نیک جنات بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور جنات میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، حضور کے زمانے میں ایمان لائے، وہ بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو شیاطین کی بہت گھٹیا قسم سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو یوں سمجھ لیجئے کہ عفریت کہا جاتا ہے، جو بہت طاقتور جن کو سمجھا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ہوتا تھا۔ جب ملکہ بلقیس، ملکہ سبا جو تھیں بلقیس، ان کے تخت کو لانے کی جب حضرت سلیمان نے بات کی تھی تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ سورج نکلنے سے لے کر ظہر کی نماز تک وہ حکومت کے کاموں پر بیٹھتے تھے، وہاں مجلس جمتی تھی، تو اس عفریت جن نے کہا تھا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ تک پہنچا دوں گا۔ لیکن ایک دوسرے جن کو آصف بن برخیہ کہا جاتا ہے، جن کا نام مفسرین نے لکھا آصف نام تھا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ تک پہنچا دوں گا۔ قرآن میں اس کا سارا تذکرہ ہے 19ویں پارے میں۔ تو وہ جنات کا طبقہ جو عفریت کہا جاتا ہے، وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور ہماری طرح نہیں تھے، بلکہ جنات اور انسان آپس میں ایک دوسرے سے میل جول رکھتے تھے۔ تو اس موقع پر بعض جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگوں کو جادو سکھا دیا تھا، چونکہ یہ وہ علم تھا جو شیاطین کی طاقت اور شیاطین کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اب یہاں رک کر یہ سمجھ لیں کہ قرآن میں سحر کہہ کر جادو کو مراد لیا گیا ہے۔ سحر کہتے ہیں جادو کو، وجہ اس کی یہ ہے کہ سحر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خلاصہ کچھ سنا دیا جائے یا تفصیلی مفصل بات ہونی چاہیے۔ بہت اچھی، سمجھ لیجیے آج اس موضوع پر، جی اس آیت پر آج مستقل اس موضوع پر سمجھ لیجیے مکمل گفتگو۔ دیکھیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اتاری ہیں، اچھی چیزیں بھی بھیجنے والے اللہ ہیں، اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں دنیا میں انسان کے لیے اس کے نازل کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ چاقو کا بنانا یہ غلط نہیں ہے، اس کا غلط استعمال غلط ہوتا ہے، تو یہ اعتراض نہیں ہونا اللہ پر کہ اللہ نے یہ کیوں بھیجا، نہیں، وہ خالق ہیں، بناتے ہیں، وہ چیزیں بھیجتے ہیں۔ تو سحر جو ہے نا، جادو، جس کو ہم اپنی زبان میں جادو کہتے ہیں، عربی میں اس کو سحر کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے دیے۔ معجزہ 3 لفظ میں کہہ رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ انبیاء کو اللہ نے معجزے دیے، انبیاء کے بعد جو مقام ہے صحابہ کا، اتقیاء کا، اولیاء کا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامات دی۔ یہ 2 چیزیں ہمارا ایمان ہے، کرامات الاولیاء حق، ہمارا ایمان ہے کہ اولیاء کرام اگر واقعی نیک اور متقی پرہیزگار ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کرامت ظاہر ہو تو اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔
معجزہ تو ہے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے انبیاء آئے ان کا عمل، ان دو چیزوں کے ساتھ ایک تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں سحر۔ یہودیوں میں سب سے زیادہ چلن جادو کا اور سحر کا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہودیوں نے انبیاء کے معجزوں کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا تھا کہ لوگوں کو کوئی ایسی چیز بتائی جائے جو عام طور پر لوگوں کی طاقت میں نہ ہو تو لوگ ایسے چیزوں کے بتانے والے کو نبی مان رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزہ دیا تھا عصا کا، لکڑی کا، لاٹھی کا، جب فرعون کے درباری جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہ انہا تسعی، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ حرکت کر رہی ہیں، سانپ کی طرح لگ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا القی عصاک، آپ اپنا عصا ڈالیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا جادوگروں سے ایک قدم آگے کا تھا، تو یہودیوں نے یہ سوچا کہ ایسا کوئی کام کیا جائے کہ جس کی بنیاد پر لوگ ہمیں تسلیم کر لیں، نبی مان لیں۔ تو ان لوگوں نے کوشش کی، اس کوشش کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو کچھ چیزیں دیں۔ دنیا ایک ضابطے کے تحت چلتی ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے کام انجام آتے ہیں، جتنی چیزیں بنتی ہیں، چلتی ہیں، ان چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب اور ذریعہ پایا جاتا ہے۔ جب وہ سبب وجود میں آئے گا وہ چیز وجود میں آئے گی، وہ سبب اگر نہیں پایا گیا تو وہ چیز بھی نہیں پائی جائے گی۔ یہ قانون ہے دنیا کا، سبب ہوگا تو اس کا اثر اور اس کا مسبب ضرور پایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی کہ صرف اچھے اسباب ہوں گے تو اچھی چیزیں ہوں گی، نہیں، بلکہ اگر کوئی انسان اپنی خرابی سے، اپنے نفس کی خرابی سے کسی غلط راستے پر جاتا ہے اور غلط اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان غلط اسباب کے غلط نتائج بھی اس کو دے دیتے ہیں۔ سبب پایا جائے گا تو اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ اس کو کیا بولتے ہیں عبید بھائی سائنس میں؟ کچھ تو بولتے ہیں اس کو، اس کا کچھ سائنٹیفک بھی کوئی اس کی توجیہ ہوتی ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے وہ چیز۔ بولو بولو۔ ٹیکنالوجی نہیں، ایفیکٹس، اور ایک چیز ہوتی ہے پھر اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے تو اثر کے لیے چیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایکشن ری ایکشن قریب قریب سمجھ لیجیے، لیکن وہ متضاد ہوتا ہے۔ اینٹی ڈاٹ، بہرحال ایک چیز ہے، وہ میں شاید آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ تو دنیا اسی پر قائم ہے، بیج بوؤ گے درخت ہوگا، بغیر بیج بوئے درخت نہیں ہوگا، چاہے آپ آم کا بیج بولو یا آپ گانجے کا بیج بولو۔ اگرچہ کہ عمل غلط ہے لیکن سبب اگر پایا جائے گا تو نتیجہ ضرور ہوگا۔ اب اس پر آپ اگلی بات سمجھیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جو جادو کا علم پھیلایا لوگوں کو آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے، تو یہودیوں نے ان اسباب کو تلاش کیا کہ جن اسباب کی بنا پر وہ کام کیے جا سکیں جو کام نبی معجزے کے طور پر کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس شوق اور جذبے کے تحت یہودیوں نے خوب جادو سیکھا، خوب سیکھا، اتنا سیکھا کہ ان کی پہچان ہی جادو سے ہو گئی۔ آج بھی یہودی دنیا بھر میں جادو پھیلاتے رہتے ہیں، اور آج کا جادو ان کا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ مولانا سجاد صاحب نے ایک بیان میں کہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دور میں آزمائش کے لیے ہمیں چنا ہے، اور یہودی خاص طور سے ہواؤں کے ذریعے سے جادو ہمارے ممالک پر، ہمارے اکابر پر، ہمارے بزرگان دین پر بھیج رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بیماریاں، آزمائشیں، مصیبتیں بہت کثرت کے ساتھ آ رہی ہیں۔ تو ان اسباب کو یہودیوں نے اختیار کیا۔ اب جادو کی حقیقت کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، مفردات القرآن ان کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ سحر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو شیاطین اور جنات کی مدد سے کوئی ایکسٹرا آرڈنری طاقت کا مل جانا،
شرط یہ ہے کہ وہ مدد شیاطین سے لی گئی ہو، جنات سے لی گئی ہو۔ اگر جنات سے مدد نہیں لی جا رہی ہے، شیاطین سے مدد نہیں لی جا رہی ہے، تو اس کو جادو نہیں کہیں گے۔ جادو وہی ہوتا ہے جس میں شیطان سے مدد لی جاتی ہے، اور شیطان سے مدد لینے کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ شیطان کو خوش کیا جائے۔ جیسے نیک کاموں سے فرشتے خوشی محسوس کرتے ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنے والے کے ساتھ فرشتے ہیں، ذکر کرنے والے کے ساتھ فرشتے ہیں، حدیثوں میں ہم سنتے ہیں، ایسے ہی ناپاک رہنے والوں کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں، گندگی کھانے والوں کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں، حرام کھانے والوں کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں۔ تو جیسے ایک نیک کام کرنے سے فرشتوں کو طاقت ملتی ہے، مدد ملتی ہے، اور فرشتے اس آدمی کی دعاؤں پر آمین کہہ جاتے ہیں، ایسے ہی غلط کام اور ناجائز کاموں کے کرنے والے کے ساتھ شیاطین لگ جاتے ہیں، اور اس کے غلط کاموں میں وہ اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ کام جس میں شیاطین کی مدد لی جائے وہ جادو ہوتا ہے۔ اب اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ پہلی شکل اس کی بڑی کمزور ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ جیسے آج کل شعبدے دکھائے جاتے ہیں پروگراموں کے اندر کہ اس نے چین نکال دی، اس نے کوئی چیز نکال کی، وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی۔ دوسری چیز وہ ہوتی ہے کہ آگے والے کے دماغ پر کوئی ایسا اثر پیدا کیا جائے کہ اب وہ اپنی آنکھوں سے وہی دیکھے جو ہم چاہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خیال کے اوپر قابو پا لینا، ذہن کے اوپر قابو پا لینا۔ اور یہ بہت عام ہو رہا ہے آج کل کہ کسی کے ذہن کو پڑھنا ایک فن بن چکا ہے اس دور میں، کہ ہم آپ کے ذہن میں کیا ہے ہم پڑھ لیں گے، ہم آپ کے موبائل کا پاسورڈ بتا دیں گے، ہم آپ کے ای میل کا آئی ڈی بتا دیں گے، پاسورڈ ہم بتا دیں گے۔ کہاں سے بتایا جا رہا ہے؟ ذہن کو پڑھنے کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اور یہی حال ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ انہوں نے ڈالی تھی رسیاں۔ قرآن کے الفاظ ہیں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آیا کہ یہ لکڑی، یہ رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں۔ صرف خیال پر ان لوگوں نے قابو پایا، اور اس کا جو اثر تھا، قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک قسم کا خوف پیدا ہوا۔ تو جس پر جادو ہوتا ہے اس کو کچھ علامات معلوم ہوتی ہیں، کچھ علامات اس پر ظاہر ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں۔ اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جو متاثر آدمی ہے جس پر سحر کیا جائے، اس کو اپنے چیزیں یاد نہیں رہتی کہ میں نے اپنی چابی کہاں رکھ دی، اپنا قلم کہاں رکھ دیا، اپنا موبائل کہاں رکھ دیا۔ اکثر و بیشتر، سب کے ساتھ نہیں، اکثر و بیشتر، اس سے کوئی بڑا نقصان بھی نہیں ہوگا، وقت خراب ہوگا، چیز ملے گی لیکن وقت پر نہیں ملے گی، بعد میں اس سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ دوسرا اس کا اثر ایک ظاہر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انجانہ خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ انجانہ خوف، تنہائی میں ڈر لگنے لگتا ہے۔ اب یہ 2 چیزیں جو ہیں نا، پہلی 2 چیزوں سے اس کا تعلق ہے۔ تیسری قسم سحر کی، کعب احبار ایک بہت بڑے تابعی گزرے، بہت مشہور نام ہے۔ وہ کہتے ہیں، موطا امام مالک کی روایت ہے کہ میں صبح شام ایک دعا پڑھتا رہتا ہوں، اگر میں وہ دعا نہ پڑھوں تو یہودی اپنے جادو کی طاقت سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ صحیح حدیث ہے، کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر میں ان کلمات کو صبح شام نہ پڑھتا تو یہ مجھے اپنے جادو کی طاقت سے گدھا بنا دیتے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی تیسری قسم ہے چیز کو اس کی حقیقت سے بدل دینا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا کہ حقیقت میں ایک انسان کو گدھا بنانے کی طاقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کے اندر رکھی ہے، اور ممکن ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب ان کلمات کو میں پڑھتا ہوں صبح شام، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق جو الفاظ ہیں، اور
مجھے ابھی وہ دعا یاد نہیں آ رہی، وہ مشہور کی دعا ہے، حسن حسین کے اندر بھی موجود ہے، آپ کی جو مومن کا ہتھیار ہے اس میں بھی وہ دعا موجود ہے، کعب احبار کی پڑھنا چاہیے۔ تو تیسری شکل، ایک تو ہاتھ کی صفائی، دوسرے ذہن پر قابو، اور تیسرے چیز کو مکمل طور پر بدل دینا، یہ تینوں چیزیں ممکن ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں سے بچاؤ کے طریقے بھی پہلے ہی بتا دیے۔ تو جن کو علامات ظاہر ہوں، آخری درجے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی ذات میں نقص نکالنا چاہتا ہے، یہ بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ کسی کو عبادتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے جادو کے اثر سے، کسی کی کسی صلاحیت پر کر کے اس کو اس صلاحیت سے محروم کر دیا جاتا ہے، کسی کے ذہن پر کر کے اس کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا جاتا ہے۔ اور سب سے جو طاقتور جادو جس کا اس قرآن میں یہاں تذکرہ ہے، میاں اور بیوی میں آپس میں نااتفاقیاں پیدا کی جاتی ہیں، خاندان میں فساد مچا دیا جاتا ہے، جھگڑے پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور یہودی خاص طور سے اسی طرح کا جادو سیکھتے ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دیا جائے۔ آج مسلم تنظیمیں کتنی زیادہ ہیں، ان تنظیموں میں ایک تنظیم دوسری تنظیم کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، قبول کرنے کو تیار نہیں، ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحیح کام کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ان تنظیموں کے سربراہوں کے ذہنوں پر بھی اس طرح کی غلط حرکتوں کا کوئی نہ کوئی اثر پایا جاتا ہوگا، تبھی تو یہ اختلاف ہو رہا ہے۔ ورنہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا، دینی کام کرنے والے ہر شہر تحریک کو بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مخلص آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ جو دین کا کام کر رہا ہے اس جیسا کام اگر کوئی اور بھی کرے تو مخلص کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے دائرے میں جتنا تھا وہ میں کر رہا ہوں، میرے دائرے سے باہر جو ہے وہ یہ کر رہا ہے۔ تھانوی نے لکھا اگر مخلص نہیں ہیں تو پھر وہاں جھگڑا ہوگا، کہے گا کہ میں کر رہا تھا، آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے۔ یہ ہے ریاکاری کی علامت۔ تو آج جو تنظیمیں اتنی ساری ہیں، ایک دوسرے میں اتفاق نہیں پایا جاتا، تو ذہنی طور پر کہیں نہ کہیں اس طرح کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ اب آگے چلیے اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس سحر کا توڑ کیا ہے۔ اس سحر کا توڑ بہت آسان ہے، وہ سارے کام جس سے شیاطین ناراض ہوتے ہیں ہم کو کرنا چاہیے، وہ کام جس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیے سب سے مؤثر جادو جو دنیا میں مانا جاتا ہے وہ حائضہ عورت کا ہے جو ناپاک ہوتی ہے، وہ ہیں جو گندگی کھانے والے اور بت پرستی کرنے والے عاملین کرتے ہیں۔ بت پرستی کرنے والے، سفلی جس کو کہتے ہیں، کہ جو مورتیاں اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، مورتیوں کی پوجا کرنے والے جو ہوتے ہیں، جن کا جادو کفر ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر سری فرمایا ہے، یہ لوگ ہیں کہ ان کے جادو میں اثر ہوتا ہے۔ تین چیزیں ہیں جادو میں مؤثر ہونے والی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو شراب پینا پڑتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کو ناحق قتل کرنا پڑتا ہے، اور تیسری ان کو گندی چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ بعض جادو اس طرح ہوتے ہیں کہ مردے سے بدکاری کرنی پڑتی ہے اثر پیدا کرنے کے لیے۔ قبرستانوں میں کچھ نوجوانوں کو دیکھا گیا ہوگا کہ وہ قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں، چلے کاٹنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم دیا ہے قرآن پاک کا، ان کے الفاظ کے اندر بھی اثر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب جو ہمارے ہاں جو عامل حضرات نظر آتے ہیں ان کو جانچنے کا صرف ایک پیمانہ ہے، کون سا عمل جادو ہے اور کون سا عمل جادو نہیں ہے، اس کو پہچاننے کا صرف ایک پیمانہ ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ عامل اگر قرآن پاک کی آیتوں سے، اللہ کے ناموں سے، اور وہ الفاظ جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، اگر ان الفاظ کو پڑھ کر کے کسی پر دم کرتا ہے، پانی دیتا ہے، یا پڑھ کر کے دعا کرتا ہے، تو پھر ایسے الفاظ سے عمل کرنا اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا تو جائز ہے۔ لیکن کوئی ایسا لفظ آ رہا ہے کہ جس کے معانی معلوم نہیں ہے، جس کا مطلب معلوم نہیں ہے، لغت میں اس کے معنی لکھے ہوئے نہیں ہیں، زبان سمجھ میں نہیں آتی، کوئی سنسکرت کے الفاظ پڑھے جا رہے ہیں، کوئی عبرانی زبان کے الفاظ، تو لکھا ہے فقہا نے کہ بے معنی الفاظ اگر کوئی اپنے عمل میں پڑھ رہا ہے تو یہ جادو ہے اور یہ شرک ہے، بلکہ کفر ہے۔
معنی سمجھ میں آنے والے الفاظ اگر کوئی ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ آتے تھے کہ ان پر جن کا سایہ ہو گیا، اللہ کے رسول سینے پر ہاتھ رکھتے، فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق، یہ آیتیں پڑھ لیتے۔ کبھی اللہ کے نبی کے پاس کسی کو لایا جاتا تو آیت الکرسی کرسی پڑھ لیتے، کبھی اللہ کے نبی کے پاس کسی کو لایا جاتا سورہ فاتحہ پڑھ دیتے۔ تو جو آیتیں سمجھ میں آنے والی ہیں، جن کے معانی اور مطالب معلوم ہیں، ان الفاظ کا استعمال چاہے تعویذ میں کیا جائے، پانی پر دم کرنے میں کیا جائے، یا براہ راست دم کرنے میں کیا جائے، اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے۔ البتہ کوئی ایسا لفظ پڑھ رہا ہے کہ جس کے معنی نہیں معلوم ہے، تو پھر ایسے عاملوں سے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ہو رہا، بلکہ یہ پھر وہی طاقتور جنات کی مدد لے کر کے اور ان کو خوش کر کے کیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ اب اس کا توڑ اور اس کا علاج جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، صبح شام کی دعاؤں کا، اذکار کا اہتمام کر لے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں ان دعاؤں کو یاد کر لے۔ اور چھوٹے چھوٹے کچھ کام ہیں جو کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ آدمی گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر نکلے، گھر میں داخلے پر بسم اللہ کہہ دیں۔ خاص طور سے گھر میں استنجا خانے جو اٹیچ باتھ روم بنائے جا رہے ہیں ان میں داخلے کے وقت میں دعا پڑھ کے جائیں، اس کے دروازے ہمیشہ بند رکھے جائیں، اس میں کوئی اتارے ہوئے کپڑے نہ ٹنگائے جائیں، اس میں گندگی کو استعمال کے بعد یعنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد اس ڈش میں گندگی نہ ہونی چاہیے، اس کی صفائی ضرور، اس لیے کہ وہ جنات کی غذا ہے۔ تو تھوڑی چیزوں کا اہتمام اگر آدمی کر لیں، صفائی اور خوشبو کے ساتھ آدمی رہے، معطر آدمی رہے، نہانے دھونے کا معمول ہو، باوضو آدمی رہے، ان تمام احتیاطوں کے باوجود اگر کسی پر کوئی حملہ ہو اور جادو کا کوئی اثر ہو جائے تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی جادوگر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہو۔ اسی لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی کتنا بڑا عامل ہو، کوئی کتنا بڑے بابا ہو، وہ اس وقت تک کام نہیں کر سکتے جب تک ان کی الفاظ میں اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ اتر جائے۔ اس لیے جتنا اللہ ان کا اتنا ہی اللہ ہمارا بھی ہے، تو ہم اللہ سے براہ راست رابطہ کریں، حفاظتی اقدامات اور حفاظتی انتظامات کرتے رہیں، معصوم بچوں کو نظر سے بچانے کی دعا پڑھتے رہیں، خود بھی اپنے کامیابیوں پر نظر سے بچنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، رات دن اللہ کی حکم، اللہ کے احکام کی پاسداری کرتے ہوئے اگر گزاریں گے تو بنیادی طور پر ان تمام چیزوں سے آدمی بچ جائے گا۔ باقی اگر کوئی سفلی علم کرتا ہے، سفلی علوم سیکھتا ہے، تو ایسے سفلی علم کا سیکھنا بھی کفر ہے، سکھانا بھی کفر ہے۔ جادو کا سیکھنا بھی کفر ہے، سکھانا بھی۔ ہاں اگر قرآن و سنت کا علم ہے، قرآنی الفاظ کا علم ہے تو اس کو سیکھنے کی اجازت ہے، لیکن نیت یہی ہو، بقول مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے بھی کسی کا علاج کیا جائے، اسم اعظم سے بھی کسی کا علاج کیا جائے، لیکن مقصد اگر غلط ہو تو یہ علاج بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اب جائز مقاصد کیا ہیں؟ جائز مقاصد یہ ہیں کہ کسی کے کاروبار میں تنگی ہو رہی ہو تو اس کو کچھ وظیفہ دے دیا کہ آپ اس کا اہتمام کریں، نکاح میں رکاوٹ ہو رہی ہو اس کو کوئی وظیفہ دے دیا، آپ اس کا اہتمام کریں۔ کچھ اور چیزیں ہیں جو جائز ہے ضرورت کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی ساس جا کر یوں کہہ دے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، بیوی کے غلام بن گیا ہے، لہٰذا میں اس کو اپنی طرف کرنا چاہتی ہوں، تو ایسے وظیفے جائز نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر ماں بیٹے کو بیوی کے حقوق ادا کرنے سے روکتی ہے تو پھر یہ ناجائز ہوگا اور یہ گناہ کا کام ہوگا۔ تو اچھا عمل بھی، اچھا وظیفہ بھی اگر غلط نیت سے کیا جائے تو اس کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ ان تمام بنیادی باتوں کو آج میں سمجھتا ہوں ذہن میں رکھ لیجئے، اس لیے کہ اب جو آیت ہے اس کا جو خلاصہ ہے یہ 10 منٹ میں مکمل نہیں ہوگا، تو اس کو انشاءاللہ تفصیلی طور پر اگلے درس میں سنا دیا جائے گا۔ یہ بنیادی چیزیں تھیں جو اس علم سے متعلق تھیں۔ انسان بنیادی طور پر کچھ باتیں ضرور اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ ہے کیا، اس کے اثرات کتنے ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جادو چھوٹی چیز ہے،
بد نگاہی اور بری نظر یہ اس سے خطرناک چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر حق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اس لیے اپنے آپ کی نظر سے حفاظت کرنا ہے۔ علماء کہتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے عطر لگا کر نکلو، سب سے کم درجے کا فائدہ یہ ہوگا کہ نظر نہیں لگے گی۔ عطر کے استعمال کے اتنے فوائد ہیں، تو دعاؤں کا اہتمام صبح شام کی، اور اپنی کسی خوبی کو دیکھیں تو اس کو اللہ کی طرف جوڑ دیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ نے یہ چیز دی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اپنے اندر کوئی خوبی محسوس ہو، اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دیں، آدمی خود بھی بچے گا اور اپنی اولاد کو، گھر والوں کو بھی بچا پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آیت کا جو خلاصہ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ہماری اور پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔